پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم سب کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، تم سب مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس اللہ نے ہی تم سب کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم سب کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم سب کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، خلقہ، جس نے تم سب کو پیدا کیا، لکم، تمہیں بھی، ما فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوی، ثم استوی الی السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کی طرف، فسواہن، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے ابدی اور ازلی عہد کو توڑنا، باہمی تعلقات کو توڑنا اور زمین پر دنگا فساد کرنا، یہ تمام ایسے کام ہیں کفر والے کہ جن میں اعتقادی اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور انکار پایا جاتا ہے، جس کا انسان کو کسی اعتبار سے حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور اس کے بعد موت سے ہمکنار کر کے دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ابدی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ پھر قبر سے اٹھائے گا۔ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور انسان اپنے خالق کے سامنے بے بس ہے۔ جب انسان اپنی موت و حیات اور وجود پر ہی اختیار نہیں رکھتا تو اسے اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے، حالانکہ اس کا اپنے اعمال سمیت رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا یقینی امر ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ بے شک انسان کا جسم راکھ کی شکل اختیار کر کے ہواؤں کی نظر ہو جائے یا پانی میں حل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان ذرات کو بھی اکٹھا کر کے انسانی جسم کو روح سمیت اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم صادر فرمائے گا۔ اس حقیقت کو قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہی ہم تمہیں دوبارہ لٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اور اسی سے ہم ایک مرتبہ پھر دوبارہ تمہیں ہم اسی مٹی سے پھر باہر نکال لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے روایت فرمانے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ ایک آدمی اپنے آپ پر بڑا ظلم و ستم کرتا تھا۔ موت کے قریب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش کو جلا کر راکھ ہواؤں میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھ پر میرے رب نے قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس سے پہلے اس نے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ اس کی موت پر اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تیرے پاس جو کچھ ہے سب جمع کر دے۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تو نے اس طرح کیوں کیا؟ جواباً اس شخص نے عرض کی کہ اے اللہ، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ یعنی اس کی راکھ کو ہواؤں سے کہا کہ میری امانت واپس کر دے، ہواؤں نے واپس کر دیا۔ اسی طرح صحراؤں میں جو اڑائی گئی خاک تھی اس کے جسم کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری امانت واپس کر دے، پانیوں سے کہا میری امانت واپس کر دے، ہر چیز نے امانت واپس کر دی۔ جب ان سب چیزوں کا ڈھیر لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون کھڑا ہو جا۔ وہ جب کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے یہ سارا کام کیوں کیا، کہ میری لاش کو جلا دینا، ہواؤں میں، صحراؤں میں، پانیوں میں میری راکھ کو بہا دینا؟ یا اللہ پاک، یہ سارا میں نے اس لیے کیا تھا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ میں نے کہا میں نے اتنے گناہ کر کر کے اپنے ذات کے اوپر ظلم کیے، لیکن اگر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا تو وہ تو مجھے معاف بالکل بھی نہیں کرے گا، تو یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں
گے وہ بھی اس بات کا اعتراف کریں گے جس کا ذکر سورۃ المؤمن آیت نمبر 11 میں آتا ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راہ ہے؟ یعنی قیامت کا جب دن ہوگا تو جو لوگ جہنمی ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ اس بات کا اعتراف کریں گے جس کا ذکر میں نے ابھی بتایا سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 11 میں آیا، کہ وہ لوگ کہیں گے یا اللہ پاک تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ ہمیں موت دی، یعنی کہ عالم ارواح میں زندگی، اس کے بعد پھر دنیا میں آ گئے، ماں کے پیٹ سے نکلے تو پھر زندگی ملی، پھر اعلان ہوا فوتیدگی کا، بندہ فوت ہو گیا، جنازہ ہو گیا، قبر میں گئے سوال و جواب کے لیے، پھر اٹھا، پھر اسے سلا دیا گیا، پھر اس کے بعد محشر کے دن میں پھر اٹھا دیا گیا، یعنی کہ 2 مرتبہ زندگی، 2 مرتبہ موت، حیات ممات، حیات ممات۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، جو آج کا سبق ہے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، تم دنیا کے لوگ کیوں کر کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم سب کو دوبارہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ محشر کے میدان میں پھر اٹھا کر کھڑا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب جہان کے لوگ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو تمام مفسرین نے حیات ممات میں 2 موتیں اور 2 مرتبہ حیات اس سے مراد لی ہے۔ تو قیامت والے دن بھی انسان کہے گا یا اللہ پاک تو نے مجھے 2 مرتبہ زندگی دی، 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں، یا اللہ پاک کوئی راستہ ایسا ہے جس راستے سے ہم اس محشر کے میدان سے باہر نکل سکیں؟ اس کے ساتھ ملتی جلتی قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ بھی ہے، 21واں پارہ سورۃ سجدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ پاک ہمیں واپس دنیا میں پھر لوٹا دے، ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، تو لٹا دے ہمیں دنیا میں، ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کریں گے، جب ہم پلٹ کر دوبارہ تیرے پاس آئیں گے، لیکن دنیا میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی دنیا کے نظام قائم ہوگا، یہ زمین و آسمان، یہ سورج اور تارے، یہ درخشانی پھیلاتا ہوا چاند، ہر چیز ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیات ممات کے سلسلے سے جو ہر انسان کو ڈالا ہے کہ 2 مرتبہ زندگی، 2 مرتبہ موت، بار بار ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ تمہیں مارے گا، وہ تمہیں زندہ کرے گا، تو انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، انسان کو زندہ کیا گیا، اب انسان زندہ ہے تو پھر انسان کو موت آئے گی، پھر قبر میں اٹھایا جائے گا، سوالات کے جواب، پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ سو جا، نیک بندے کو، برے کو تو عذاب شروع ہو جائے گا، اور پھر قیامت والے دن اٹھا دیا جائے گا، پھر جنت کی زندگی ہے تو ہمیش ہمیش کی، اسی طرح جہنم کی زندگی ہے تو ہمیش ہمیش کی۔ تو موت و حیات پر اللہ تعالیٰ کو ہی اختیار ہے، اور اسی کی طرف سب نے جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اقتدار اور اس کا اختیار کا انکار کرنا، یہی تو کفر ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اس کے بارے میں 6 قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس کے ساتھ پھر تم کفر کیوں کرتے ہو؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جانے کے باوجود کفر کا کیا معنی؟ کفر کیوں کرتے ہو؟ آل عمران سورت اور آیت نمبر 101، زمین و آسمان بنانے اور بارش اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ تم دوسرے معبود کیوں بناتے ہو؟ سورۃ النمل آیت نمبر 60۔ بحر و بر میں یعنی کہ خشکی اور تری میں رہنمائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ سورۃ النمل آیت نمبر 63۔ تو زندہ کرنے والا اور رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ پھر کفر کیوں کرتے ہو؟ سورۃ النمل آیت نمبر 64۔
پریشانیوں کا مداوع کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ تو اب آ جا کے بات یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اس آیت نمبر 28 کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مارا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے قیامت والے دن۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے، یہ ایک عالمگیر سچائی ہے۔ آیت کے شروع میں فرمایا کئی فتکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، کیوں تم جٹلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے زندہ کیا تمہیں، وہ پھر مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم سب اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ان کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کے دو میں مقامات اکثر اپنے بیانات میں ہر جگہ میں بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدر ہی، اے دنیا کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور اسی طریقے سے 29ویں پارے میں سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او دنیا کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اللہ کی عزت کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے وقار اور اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ آج بحثیت انسان یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدر کرے جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وقار اور عزت کو سمجھے جیسے اللہ تعالیٰ کے وقار اور عزت کو سمجھنے کا حق ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 کے تحت اس رکوع کی ابتدا توحید اور انسانی تخلیق کے تذکرے سے ہوئی۔ اب اس خطاب کا اختتام اللہ تعالیٰ کی توحید پر کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ وہی تمہاری موت و حیات اور فنا و بقا کا مالک ہے، اور اسی کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اور اس نے فقط تمہیں ہی پیدا نہیں فرمایا بلکہ زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ اس کے بعد عرش معلیٰ پر وہ بیٹھا جس طرح اس کے شایان شان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے احترام و مقام کے پیش نظر یہ چیزیں پہلے ہی اسی لیے بنائی اور سجائی گئیں تاکہ مکین سے پہلے مکان، مہمان سے پہلے دسترخوان، مخدوم سے پہلے خدام، حاکم سے پہلے اس کی ریاست تشکیل پا جائے۔ نہ صرف ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنایا گیا بلکہ ان کو بنا کر بنی نوع انسان کے لیے بھی مسخر کر دیا گیا۔ تو ثم استوى الی السماء، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قصد کیا، وہ مستوی ہوا طرف آسمانوں کے، فسواہن سبع سماوات، اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیے 7 آسمان۔ اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پر تھا، پھر جس طرح اس کے شیان شان ہے عرش پر مستوی ہوا۔ آیت کے آخر میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اب وہ زمین اور اس کے ما فیہا سے بے خبر ہے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پل پل کی خبر اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ہی نے 7 آسمان بنائے، وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کیا۔ مسخر کا معنی ہوتا ہے تابع فرمان بنا دیا، حکم کا پابند بنا دیا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ رات دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ نہروں اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ تو مسخر کر دی ہر چیز، تابع فرمان بنا دی ہر چیز، حکم کی پابند بنا دی ہر چیز، یہ 3 معنی آئیں گے مسخر کے۔ تو
ایک بہت حیران کن مرحلہ میں تفاسیر میں پڑھ کے اس مقام پہ پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، ان سب کو ایک لائن میں لگا دیا جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی ایک لمبی لمبی چوڑی یہ جو لائن بنے گی، ان سب کو فولڈ کر کے اس کو ایک گول دائرے میں او شیپ میں بنا دیا جائے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے عرش پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر رکھا جائے تو یوں لگے گا کہ جیسے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ یہ ساتوں زمینیں، ان کے اوپر سات آسمان، اور پھر ان کے اوپر سدرۃ المنتہا، وہ بیری ہے، یعنی سدرہ کا معنی بیری، منتہا کا معنی جہاں ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ تو سدرۃ المنتہا نے زمین و آسمان کے پورے نظام کو ڈھانپا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا بیری کے اوپر ہر پتے کی جگہ پہ سونے کی تتلیاں ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، جس کا ذکر آیت الکرسی میں آیا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ تو کرسی سے مراد حقیقی کرسی بھی ہے، اور کرسی سے مراد زمین و آسمان کی بادشاہت کو، زمین و آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا غلبہ بھی ہے۔ یہ کرسی سے دونوں معنی مراد لیے مفسرین نے۔ تو یہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مستوی ہے، کہ جس کا ذکر ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں آج کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اکٹھے کر دیے جائیں اور ان سب کی ایک انگوٹھی بنا دی جائے تو اللہ کے عرش پر رکھی جائے تو یوں لگے کہ جیسے صحرا میں انگوٹھی پڑی ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج اس آیت کے تحت آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج پورے ہمارے معاشرے میں مہنگائی کا رونا لوگ رو رہے ہیں، بے روزگاری کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمام جہان کے لوگ متقی بن جائیں، فرما برداری اختیار کرنے والے بن جائیں، نیک بن جائیں، تو میں ان کے رزق کے مسائل نہیں رہنے دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ آج ہم نیک نہیں ہیں، زیادہ دور نہ جائیں، ہم 5 وقت کے نمازی نہیں بن سکے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کریم کو پڑھنے والے نہیں بن سکے۔ آج دنیا پوری کا رزق روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو حلال کا طیب پاکیزہ بابرکت وافر مقدار میں رزق عطا اللہ آج ہی فرما دے گا اگر تمام جہان کے لوگ آج کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے پورے کرنے شروع کر دیں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں صرف اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آسمان سے بھی تمہارے لیے رزق پیدا کروں گا، زمین سے بھی رزق پیدا کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو مہنگائی ہے یہ اور بے روزگاری خود بخود ہی ختم ہو جائے گی جب ہم اللہ سے ڈر کر دنیا کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو بے روزگاری جو ہے یہ اس لیے ہے کہ آج ہم نیک نہیں ہیں، آج ہماری زمینیں سونا اگلنا شروع کر دیں گی، آسمان سے رحمت اور برکت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے، تو تب پوری کائنات کے لوگ جب مسلمان ہو جائیں گے تو اس وقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انار جو ہوگا، ایک انار کو کھانے کے لیے 40 خاندان بیٹھ جائیں گے، خاندان بیٹھ کر 40 خاندان کے لوگ بیٹھ کر ایک انار کو کھائیں گے، اور اس انار کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ خیمے بنا لیں گے۔ تو یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ تمام جہان کے لوگ مسلمان ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ آج بھی اگر لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی بے روزگاری ختم کر دیں گے۔ بلکہ 29واں پارہ سیکنڈ لاسٹ سورۃ الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، نہیں غالباً کسی اور مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیاوی مشکلوں سے پریشانیوں سے نکال دیں گے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں فرمایا هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، خالقہ جس نے پیدا کیا، لکم ما فی الارض جمیعا، تمہیں بھی اور جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوی الی السماء، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس نے قصد کیا، وہ مستوی ہوا، وہ بیٹھا، الی السماء، آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیے 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی تمام تعلیمات کے مطابق صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔